بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدقسمتی سے عمران خان کی کہی ہوئی بات درست ثابت ہوئی، رجیم چینج اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گئی۔ آئی ایم ایف نے دو خطرناک مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں۔ اے پی سی کی اچانک تاریخ کیوں تبدیل کی گئی؟ آرمی چیف کا وطن واپسی کا بے صبری سے کیوں انتظار کیا جا رہا ہے؟ 9 فروری کی تاریخ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پرویز مشرف کے لیے دعا کرنے پر سینٹ کے اندر آج عجیب تنازع پیدا ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ایک خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو پرویز الہی کے گھر پنجا ہاؤس کے اندر پولیس داخل ہوئی ہے، ایف آئی اے اور پولیس کے علاوہ مونس الہی نے کہا ہے کہ دیگر ادارے بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن پرویز الہی یا مونس الہی کے علاوہ بھی خاندان کا کوئی فرد گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ 15 سے زائد گاڑیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ وہاں پر انہوں نے چھاپا مارا ہے۔ دوسری طرف محمد خان بھٹی کی لاہور کی رہائش گاہ پر ان کے ایک ملازم کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے۔ اس پر بھی کہا گیا ہے کہ محمد خان بھٹی، پرویز الہی کا کہنا ہے کہیں ان کو بھی عامر سعید راں ایڈوکیٹ کی طرح لاپتہ نہ کر دیا جائے۔ تو دوسری بڑی جو خبر ہے وہ پرویز مشرف کی جو میت ہے وہ وطن واپس پہنچ گئی ہے، اور اب کل ان کا جو جنازہ ہے وہ 1:45 بجے ہوگا۔ کراچی کے اندر ان کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ سینٹ کے اندر آج عجیب ہنگامہ ہوا ہے جب چیئرمین سینٹ نے دعا کے بارے میں کہا، بلکہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹر تھے وسیم شہزاد، انہوں نے بھی مطالبہ کیا، لیکن اس پر سینیٹر مشتاق، جن کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اور انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کی گردن پر خون ہے، انہوں نے 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان کو جنگ میں دھکیلا، انہوں نے بڑا ظلم کیا، لہذا میں ان کے لیے دعا گو نہیں ہوں گا۔ میں باقی ترکیہ کے اندر جو زلزلہ ہوا ہے اور دیگر جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کروں گا۔ اس پر وسیم جو شہزاد ہیں انہوں نے کہا کہ جن پارٹیز نے مشرف سے این آر او لیا تھا وہ بھی اب بڑا ہیرو بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور بڑی بدقسمتی ہے۔ اور ویسے بھی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا لیے جو مسلمان ہے اس کے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ اس پر خوب ہنگامہ ہوا۔ بالآخر جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دعا کر دیجئے، تو انہوں نے پھر پرویز مشرف کے لیے دعا نہیں کی۔ اب یہ ایک بڑا شرعی مسئلہ ہے اور یقیناً علماء اس حوالے سے رہنمائی کریں گے، لیکن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر کسی نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ نفرت ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اس کے حقوق ہیں، اس طرح کا کام جو ہے وہ میت کے ساتھ یا مردہ کے ساتھ جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جہاں ایک آئین توڑنے پر اور اس طرح کی باتوں پر تو بات کی جاتی ہے، لیکن جمہوریت کو شریعت کا پتہ نہیں حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اس نام نہاد جمہوریت کے اندر اس وقت بھی ایک سول آمریت ملک کے اندر مسلط ہے۔ جس طرح کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو انہیں بلاول اور تو انہیں جو زرداری ہے اس کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، تو یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ایک نظام ہے، لیکن اب جو ہے پتہ نہیں اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اے پی سی جو ہے اس کی تاریخ حکومت نے وہ جو ہے وہ 2 دن آگے کر دی ہے، یعنی 7 فروری کی بجائے اب 9 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ہمیں دعوت نامہ موصول نہیں ہوا بلکہ کال کی گئی ہے، حالانکہ ریٹن دعوت نامہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر ریٹن دعوت نامہ ہو تو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف یہ 2 دن کی تاخیر کیوں ہوئی ہے؟ آرمی چیف کی واپسی کا اس وقت بے صبری کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے۔ عمران خان اکثر اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں، اور کئی جو معاشی ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اگر جس طرح یہ حکومت آئی ہے اور جس طرح ان کی پالیسیز ہیں، کل کو جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں ان کے لیے بھی خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو پہلی کاری ضرب لگی ہے کہ 2 بڑے خطرناک مطالبات جو ہے اس وقت پہلی سٹیج پر آئی ایم ایف نے رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے اندر، الٹیمیٹلی 2-3 دن کے اندر معاملات کنکلوڈ ہو جائیں گے اور آئی ایم ایف شاید قسط بھی دے دے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ فوج وہ خود اس نرغے کے اندر آئی ہے۔ بڑی ہی عام خبر ہے کہ جو ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہے، اور 2 وہ مطالبات کون سے ہیں میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو
کہ جو 2 دن پہلے شہباز شریف نے کہا تھا کہ ایک ایک کتاب کھلی ہوئی ہے IMF، اس کے پیچھے بھی یہی کہانی لگ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اسلام آباد کے اندر اس وقت بڑی ہلچل ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ ایک تو جو بجٹ ہے، ڈیفنس بجٹ یعنی آرمی کا جو بجٹ ہے، اس کو IMF نے کٹ لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور دوسرا جو مطالبہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہ خبر رکھوں، کہتے ہیں اسلام آباد کے اندر اچانک کوئی ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس سے عجیب طرح کی جو ہے وہ پریشانی پھیل گئی ہے۔ راول پنڈی اور اسلام آباد میں کافی بے چینی محسوس کی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم نے 2 دن کے لیے APC کانفرنس سمیت تمام سیاسی سرگرمیوں کو معطل کر دیا ہے، اور اب آرمی چیف کی واپسی کا انتظار ہو رہا ہے جو کہ 9 فروری کو واپس آئیں گے۔ اب یہ کیوں سرگرمیاں معطل ہوئی ہیں، اور اس کے اندر آپ کو علم ہے کہ معاملات بڑے سنجیدہ ہیں کہ اچانک یہ APC ملتوی ہوئی۔ IMF نے 2 نئی شرائط رکھ دی ہیں جس سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ IMF نے جو نئی شرائط عائد کی ہیں اس کے مطابق پاکستان کے دفاعی بجٹ میں 600 ارب کی کٹوتی کی جائے، یعنی کہ دفاعی بجٹ 1800 ارب روپے سے کم کر کے 1200 ارب کیا جائے، اور اس 600 ارب کو بجلی کے سرکولر ڈیٹ جو ہے اس میں کمی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے جب تک سرکولر ڈیٹ ختم نہیں کیا جائے گا، آپ اپنی معیشت بچا نہیں پائیں گے، اور اس کے لیے دفاعی بجٹ میں کمی کرنا لازم ہے۔ یہ پہلی شرط ہے جی، 1800 ارب روپیہ اس وقت فوج کا دفاعی بجٹ ہے، جس کے اندر ظاہر ہے ان کی تنخواہیں ہیں، اور پھر جو ادارے ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کے بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو مطالبہ ہے وہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ یہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج وہ اس سے براہ راست متاثر ہوں گے، پاکستان کا جو دفاع ہے اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ کمپرومائز ہوں گے، اور یہ وہ مطالبہ ہے جو IMF نے پہلی مرتبہ رکھا ہے۔ پاکستان کو یہ جو رجیم چینج ہوا، اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بتایا جنرل باجوہ صاحب کے پاس شوکت ترین کو بھیجا کہ بڑی مشکل سے ہماری انڈسٹری چل رہی ہے، یعنی ایک طرف آپ دیکھیے امپورٹ کم ہو گئی ہے، ایکسپورٹ کے اندر واضح کمی ہو گئی ہے، ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں، ٹیکس کلیکشن کے اندر کمی ہو گئی ہے، سرمایہ کاری جو ہے وہ باہر سے رک چکی ہے، ریزرو جو ہے وہ بالکل انتہائی لو لیول پر پہنچ چکے ہیں، 3 ارب ڈالر تک۔ ان حالات کے اندر جب پہنچے ہیں تو یہ رجیم چینج کے بعد سارا کچھ ہوا ہے۔ جو ٹولہ مسلط ہوا ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کی گردن پر ریاست کا پاؤں آتا اور ایک ایک پائی ان سے لوٹی ہوئی واپس لے جاتی، لیکن ان کو عام معافی ہو گئی، وہ سارے کرپشن کیسز ان کے ریورس ہو گئے، نیب ترامیم کر لی، اور ایک عجیب قسم کا ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے۔ تو ایک یہ مطالبہ رکھ دیا گیا، اور اس کے لیے آرمی چیف کا واپس آنا اور ان سے مشورہ کرنا یہ بڑے ہی عام فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے ججز اور جو ہمارے جرنیل ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا فیصلے کی وہ زد میں کبھی نہیں آئے، لیکن یہ براہ راست جو ہے وہ فوج اور دفاع کو متاثر کرنے والا مطالبہ ہے۔ اور دوسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اخراجات ہو رہے ہیں فوج کے، اور اس کے اندر تنخواہیں اور دیگر اکوپمنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، تو اس کو بھی IMF نظر میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ دوسری بھی بڑی سخت شرط ہے، اور اسی لیے یہ 2 دن آگے کی گئی ہے آل پارٹیز کانفرنس۔ یہ شرط یہ ہے کہ جو مختلف اکاؤنٹس چل رہے ہیں دفاعی امور کے متعلق، کچھ بزنس آپ کو علم ہے تقریباً 50-51 وہ بزنس چل رہے ہیں، فوج کے ذیلی ادارے چلا رہے ہیں، جس میں پراپرٹی سے لے کر انڈسٹری بڑی بڑی جو ہے کھادوں تک کام ہو رہا ہے، اور نیچے ضمنی یعنی وزارت دفاع ہے۔ آئینی طور پر وزیر دفاع بیچارے کو تو نہیں پتا ہوتا، آئینی ہیرارکی بہرحال پاکستان کے اندر یہی ہے، آرمی چیف اور آگے تمام جو چیفز ہیں، ایک پورا سسٹم ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ جو یہاں پر مختلف اکاؤنٹس ہیں، ایسے تمام اکاؤنٹس کو آپ نے سنگل اکاؤنٹ میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ مختلف اکاؤنٹس میں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں انہیں دیکھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک اکاؤنٹ ہوگا تو اسے دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ اب اگر وزارت دفاع کے مختلف اکاؤنٹس دیکھے جائیں تو یقیناً اس میں بہت مسائل پیدا ہونے والے ہیں، کیونکہ وزارت دفاع کے اندر مختلف محکمے، نیوی، فضائیہ، پاک آرمی، سب کے مختلف اکاؤنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت سے جو رقم لی جاتی ہے اس کے بھی مختلف اکاؤنٹس ہیں۔
تو اس میں یقیناً بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز پیدا ہوں گے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک میں اضافہ ہو سکتا ہے. یعنی یہاں پر یہ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جو ضمنی اکاؤنٹس ہیں وہ ایک اکاؤنٹ کے اندر لے کر آئیں. وہ تمام ٹرانزیکشنز اس ایک اکاؤنٹ کے تھرو ہونی چاہیے. اور وہ ظاہر ہے آئی ایم ایف اب دفاعی معاملات کو یعنی بجٹ کو کٹ لگانا اور باقی جو ہے وہ اکاؤنٹ پر نظر رکھنا. اب یہ کہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کے لیے قابل قبول ہوگا. اس کے اندر سیکیورٹی کے بڑے عام معاملات ہیں. اس پر اگر آئی ایم ایف کی اس طرح نظر کے اندر وہ معاملات رہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اور بڑے خطرات ہیں. لیکن پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے اور اس حکومت نے آ کر جس طرح برباد کیا ہے. اور عمران خان کہتے تھے کہ الٹیمیٹلی کمپرومائزز کرنے پڑیں گے شدید قسم کے. تو اب بدقسمتی سے یہ بات ان کی درست نہیں ثابت ہونی چاہیے تھی اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن رجیم چینج جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے مذاکرات کوئی کامیاب ہوتے ہیں, کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے. یہ شرائط ماننا بہرحال جو ہے وہ ہمارے اداروں کے لیے بہت مشکل ہوگا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.